فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کے 23ویں پارے سورت یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت شریفہ میں بہت زیادہ عظمت اور برکت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ الیاسین او کما قال، فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل اور قلب سورۃ یاسین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورۃ یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورۃ یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے، مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورۃ شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباش ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی۔ اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی۔ ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائیں، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْكَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے۔ کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں
نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا۔ تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر غریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول ہو، تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، خدا نے تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں کوئی قانون نہیں دیا، اللہ پاک نے تمہیں ضابطۂ طریقہ حیات دے کر کے نہیں بھیجا، یوں ہی فریب کرتے ہو، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پیغمبر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر بولے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اور لوگوں مان جاؤ رب اکبر کی قسم ہم اس کی پیغمبر ہیں، ہم اللہ کی نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، او لوگوں ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے۔ اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھکوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا رہے ہیں، 3 پیغمبر سامنے کھڑے اور بار بار کہہ رہے ہو لوگوں ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے، جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔
ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں. اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے. سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے، جاؤ ترجمہ و تفسیروں میں کبھی دیکھ لیا کرو. پیغمبروں کو چاروں طرف سے مارنے لگے. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں ایسا عذاب دیں گے تم یاد رکھو گے. نبیوں کو کہہ رہے ہیں. جب کھوپڑی بگڑتی ہے نا، جب مغز میں کیڑے پڑتے ہیں پھر یوں ہی بکواس ہوا کرتی ہے. اب رمضان میں نہیں بکواس کرتے رہے او میاں تو سا جنت بھی چلے جائے ساکو دوزخ کافی ہے. دکھا نہیں نا، دیکھ لیتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا. بتیری خرافات بکی، بتیری بے ادبی کی، بتیری توہین کی رمضان المبارک کی. اب کیا ہے انہیں لعنت بھری زندگی گزرے گی سارے ساتھ. جس نے نصیحت کی لوگ اسی کے پیچھے لگے، اسی کی برائی کی. تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اسے، اس کے عیبوں کا ہمیں پتا ہے. جس نے اللہ کا قرآن سنایا لوگ ارے اور نبی تو اور نبی رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کے توحید کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے میرے سارے بدن پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ دشمنوں کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کس کو نہیں مارا؟ نوح علیہ السلام کو مارا، موسیٰ علیہ السلام کو مارا، شعیب علیہ السلام کو مارا، ابراہیم خلیل اللہ کو مارا، بی بی کو بادشاہ نے چھین لیا، مجبوراً واپس کی. کس کو نہیں مارا پیغمبروں میں سے؟ آج اگر لوگ علماء کی توہین کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بے ادبی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ان کمینوں کی اولاد ہے جنہوں نے کالی کملی والے کو مارا. یہ ان بدماشوں کی نسل چل رہی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. ایک گناہ کرے اور ایک سینہ زوری. اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہو مرنے کا کبھی نہیں آدمی ایسی بات کر سکتا. ہم نے بڑوں کو لگتے دیکھا، جب ٹائم آیا تو یوں ہی لگ گئے، کھڑے کھڑائے لگ گئے، بیٹھے بٹھائے لگ گئے. اس لیے کہتا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی. ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. دنیا آباد ہے، لوگ چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدائی نظام ہے. ایک کے گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، ایک سیرا باندھ کر جا رہا ہے، باجا بج رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو جنازہ اٹھا کے آ رہے ہیں. ایک گھر میں خوشیوں کی کمی نہیں، دوسرے گھر میں ماتم ہے، بچے یتیم ہو گئے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہنے لگی پیغمبروں کو عذاب دو انہیں مارو. وہ کہنے لگی قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. لوگوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے ہاں ابھی پتہ چلا ہے، ہم بھی کہیں اس سال بارش کیوں نہیں ہوئی. یہ ان تینوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنی شامت اعمال، اپنی روح سیاہی اللہ کے پیغمبروں کے گلے ڈالتے ہیں. اپنے عیبوں پہ نظر کرنی چھوڑ دی. جب قوم کو خود بینی نہ رہے، اپنے آپ کو دیکھنا باقی نہ رہے. اس لیے مجذوب نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی.
बैठक देखो कितनी साफ सुथरी है, मकान देखो कितना साफ सुथरा है, सहन देखो चहल पहल है, शक्ल देखो तो सुर्खी पाउडर में कितनी चमकीली है, कपड़े देखो तो कितने आला दर्जे की है, आंख देखो कितनी खूबसूरत है, पेशानी देखो कितनी चमकीली है, खुदा की कसम कलेजा चीर के देखो दिल बिल्कुल काला है। क्या बने इस ज़ीनत का, क्या बने इस मकान का, क्या बने इस बैठक का, जब कि अपने खामिन के सिवा गैरों से आंख लड़ाती हो। और कितना मलऊन है वो मर्द जो अपनी बीवी को छोड़कर औरों के पीछे भागा फिरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो आदमी किसी की बेटी से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से बदकारी करता है, हुजूर फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक उसकी बेटी के साथ कोई जिना न कर लेगा उसकी मौत न आएगी, जब तक उसकी बहन के साथ कोई बदमाशी ना कर लेगा उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बीवी के साथ कोई बदमाशी नहीं कर लेगा उसकी मौत ना आएगी। बज़ाहिर बड़ा खुश होता है, मैंने फलां जगह हाथ मार लिया, शिकार मेरे हाथ लग गया, तुझे मालूम नहीं कि तेरे पीछे कितने शिकार खिल चुके होंगे। तज़किरतुल औलिया में लिखा है, एक बुजुर्ग के वाक़यात में लिखा है कि वो मिस्कीन थे, फकीर थे, एक दरवाजे पे जाके सवाल किया, औरत खैरात देने आई तो उसका हाथ पकड़ लिया, शरीफ औरत थी, उसने कहा तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया। वो कहने लगा अपने खामिन से पूछियो। उसने कहा कमाल है, हाथ पकड़ा तुमने, हाथ लगाया तुमने, पूछो खामिन से। कहने लगा हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तो कल मैं इसी वक्त आऊंगा, बता दूंगा। उसने कहा अच्छा। शाम को आए मियाँ साहब, उसने कहा खाना पकाओ, मुझसे नहीं पकता। चाय बनाओ, उसने कहा मेरे से नहीं बनती। मुझे पानी पिला, उसने कहा उठ के खुद पी ले। उसने कहा बात क्या, क्यों कर रही हो। कहने लगी ये बताओ उस फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। वो कहने लगा कमाल है, तूने पकड़वाया, उसने पकड़ा, मुझे क्या पता। कहने लगी नहीं नहीं वो आएगा, या तू बता दे, अगर तू बता देगा तो तेरे घर रहूंगी, और फकीर के बताने पर अगर पता चला तो मैं नहीं रहूंगी, ये मेरा तेरा वादा है। वरना तू मुझे बता कि फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। उसने बुतेरा ही समझाया बुझाया, शाम से रात आ गई, मगर वो न सोती थी न सोने देती थी, कहती थी बार बार बताओ उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जब रात गुजरने लगी तंग आके कहने लगा बता कैसा वक्त था। वो कहने लगी तकरीबन दिन के 12 बजे होंगे। फिर कहने लगा भगवान उस वक्त मैंने भी किसी की बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ कभी सौदा नकद भी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए पैगंबरों की बात को लोग ठुकरा रहे हैं। पैगंबर कह रहे हो लोगों, हमारी नहूसत नहीं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बनते हैं, अल्लाह मियाँ के भेजे हुए रसूल और पैगंबर है। इन्ना इलैकुम लमुरसलून। और देखो हमने तुम्हें तबलीग की है, तुमसे मांगा तो कुछ नहीं। आए कैसा वक्त होगा, कौम ने चारों तरफ से अल्लाह के नबियों को घेर रखा है, मारो मारो ही नहीं। पैगंबर अल्लाह के बंदे बीच में खड़े हुए कहते हैं आलू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। और हमें ना मारो, खुदा का अज़ाब आ पड़ेगा, खुदा का कहर आएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी जड़ें बर्बाद हो जाएंगी, ना मारो। बिगड़ी हुई कौम, बिगड़े हुए लोग, लोफरी पे उतरे हुए हैं, बदमाशी पे उतरे हुए हैं, कमीनापन पे उतरे हुए, नहीं मानते। कुरान मजीद जिक्र करता है बेचारा एक लोहे का काम करने वाला लोहार जिसको कहते हैं, वो देख रहा था इस हालत को, अपना हथौड़ा हाथ में उठाए खड़ा था, दूर खड़ा था। जब देखा कि अजीब गरीब
अजीब शक्लों वाली को लोग मार रहे हैं, नबियों को मार रहे हैं। वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, उस इलाके का एक लोहार दौड़ा हुआ है और आके कहने लगा क्यों मारते हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम्हारा क्या लिया, नुकसान क्या किया तुम्हारा, आखिर मारते क्यों हो। और वो पैगंबर का और वो आदमी आने वाला कहने लगा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। तुमसे कुछ मांगा है कि नहीं, रोटी मांगी नहीं, पानी मांगा नहीं, फिर मारते क्यों हो कि ये हमें तबलीग क्यों करते हैं, हमें ये समझाते क्यों हैं, हमें ये अल्लाह की तौहीद क्यों बताते हैं। वो कहने लगा मेरी कौम बाद आ जाओ, पिछले नबियों को जिन लोगों ने मारा उनकी नस्लें मिट गई, उनकी जड़ें मिट गई, वो बर्बाद हो गए। अगर तुमने नबियों को मारा तुम सिर्फ हस्ती से मिटा दिए जाओगे। तो है बिगड़ा हुआ, खोपड़ी है खराब हुई हुई, मिजाज तबाह हो चुके हैं। कहने लगे अच्छा ये अपना चेला जो है ये पहले भेज रखा था इधर। आजकल बस्ती में जो आदमी बैठकर यूं कह देना कभी उलामा को गालियां नहीं दिया करते, अल्लाह हो देख रखा है तू मौलवियों का चमचा है, तू इस्लाम का चमचा है। अल्लाह करे हम सबको दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनाए। और ये जो बकवास करते हैं अल्लाह पाक या इनको हिदायत दे, अगर मुकद्दर में हिदायत नहीं तो खुदा बर्बाद कर दे। उस गरीब ने आके बात की कि मेरी बात सुनो, तुमसे क्या लिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया तुम्हारा, क्यों मारते हो, पैरवी करो इनकी कामयाब हो जाओ, इनका कहना मानो। ये आसमान से वही लेकर आए हैं, अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आए हैं, खुदाई निजाम लेकर आए हैं। अच्छा 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 तुझे जानते हैं हम, तू पहले हम में आके बैठा हुआ है, चेला ही नहीं का इनका ही चेला। वो कहने लगे इन नबियों को तो फिर देखेंगे, पहले इस चेले को ले लो, पहले इसे ले लो। हाय हाय हाय, चारों तरफ से उसके जमा हो गए और लगे पत्थर बरसाने, इतना मारा कि आखिरकार खत्म हो गया, हक की हिमायत में खत्म हो गया, पैगंबरों की हिमायत में खत्म हो गया, जन्नतियों की हिमायत में खत्म हो गया, अल्लाह के रसूलों की हिमायत में खत्म हो गया। और कुरान करीम कहता है जब उसका आखिरी वक्त आया तो कहने लगा वमाली अला आबुदुल्लज़ी फ़क़रनी व इलैहि तुरजऊन। काश तुम जान लेते ये हिदायत लेकर आए थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, दीनो ईमान की बात लेकर आए, खुदावंद करीम का कानून लेकर आए। अगर तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम सब ने मर जाना है, अगर तुम यकीन कर लेते अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, अगर तुम पैगंबरों की बात को मान लेते, कभी अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा न बनाते। मरता मरता क्या कह रहा है, सूरत यासीन का तर्जमा जाके देखना, ये शिया सुन्नियों की किताब नहीं, ये देवबंदी बरेलियों की किताब नहीं, ये अर्श अजीम से आया हुआ कुरान करीम है। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन फैला कर लिया हुआ कुरान करीम है। न तेरे बाप की किताब है न मेरे बाप की किताब है। जाओ तर्जमे पढ़ो, शिर्क करने वालों ने पैगंबरों को मारा और जो हिमायत में आया उसको मारा। वो कहने लगा अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, खबरदार तुम अल्लाह के साथ किसी को कार साधना बनाओ। युरिदुनिर रहमानु बिगुर्रिल्लाह तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनकिदून। वाह बड़े मियां लोहार कंधा ही काट गया, बड़ी पते की बात कही है। जो बीमारी आज है उम्मत में, वो बीमारी मरता मरता आखिरी वक्त में बता गया, जता गया। और अल्लाह मियाँ को उस लोहार के मरते हुए बयान पर जो उसने अपने खुदा को बयान दिया है, उस पर अल्लाह को प्यार आया, कुरान में नकल कर दिया। अल्लाह पाक को प्यार आ गया, खुदा की कसम
کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا، اس کی مرضی۔ میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں پھانا ٹھوک لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا۔ اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا یریدنی الرحمن بضر اللہ، اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یریدنی الرحمن بضر اللہ تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ٹوک دی بات۔ آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتا۔